السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اے نبی، ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، انہیں جب کبھی پھلوں کی رزق نوازی جائے گی تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے اس جنت میں پاک بیویاں ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ شک میں مبتلا ہیں، قرآن کے صحیح ہونے میں، من جانب اللہ ہونے میں یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے متعلق عذاب کا تذکرہ کیا تھا، سزا کا تذکرہ کیا تھا کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی، یہی عقیدہ رہا، تم جہنم کی ایندھن بن جاؤ گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے وعید سنائی تھی نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، فوراً اس کے بعد اللہ رب العالمین بشارت کی خبر دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا دعوت کا انداز ہے۔ جہاں جہنم کا تذکرہ ہے وہیں فوراً اللہ رب العالمین جنت کا بھی تذکرہ کرتا ہے تاکہ ڈرے بھی انسان اور لالچ بھی رہے۔ جہاں جنتیوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں جہنمیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پہلے اگر جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو بعد میں اللہ رب العالمین جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ انسان خوف و رجا کی حالت میں زندگی گزارے، امید اور خوف کی حالت میں زندگی گزارے، جنت کی لالچ ہو اور جہنم کا ڈر ہو۔ تو یہ انسان کو راہ مستقیم پر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں نہ رہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک رہے دوسرا نہ رہے تب بھی انسان برابر صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسے ہی دنیاوی معاملات میں لے لیجئے، آپ دیکھیں ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، قوانین میں سختیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ لالچیں بھی ہوتی ہیں۔ حکومت کی طرف سے کچھ لالچ بھی دی جاتی ہے کوئی کام کرانے کے لیے، اور اس کے پیچھے کبھی ڈر کا بھی قانون بنایا جاتا ہے تاکہ دونوں جب سامنے رہے گا تو انسان اس پر عمل کرے گا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے دیکھیے وہی اسلوب اختیار کیا ہے کیونکہ یہ فطرت کے موافق ہے۔ انسان کی فطرت جو ہے، انسان کا نفس جو ہے، یا تو لالچ رکھتا ہے، لالچ کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے، یا ڈر کی بنیاد پر کوئی کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی فطرت کے حساب سے اللہ رب العالمین نے دعوت دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ اس سے پہلے کافروں کا ذکر کیا تو وہاں ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، جہنم سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے لالچ دی ہے، خوشخبری سنائی ہے۔ کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ تذکرہ کیا۔ شروع میں ہم نے پڑھا ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ایسے ہی جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے ایمان کا وہیں عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی معلوم ہوا ایمان کا عمل صالح کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے؟ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں اسے صحیح مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور عمل سے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہیں، ایمان نہیں۔ زبان سے اقرار ہے، دل میں نہیں، وہ مومن نہیں۔ ایسے ہی زبان سے اقرار ہے، دل سے بھی اقرار ہے،
لیکن عمل سے اس کا مظاہرہ نہیں ہے تو گویا ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں. ایمان کے اندر یہ تینوں چیزیں داخل ہیں. زبان سے اقرار کرے، دل سے بھی اقرار کرے، اور ایسے ہی عمل سے اس کا مظاہرہ کرے. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح یہ ہے کہ بندہ جو کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے اور سنت رسول کے مطابق کرے. صرف عمل کا تذکرہ نہیں کیا ہے، کہا عمل صالح. تو عمل صالح میں یہ چیزیں ضروری ہیں. اللہ کے لیے جو کچھ کام کرے اللہ کے لیے کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کرے، تو وہی عمل صالح ہوگا. ورنہ جو سنت کے مطابق نہ ہو وہ عمل مردود ہوگا. ایسے ہی جس عمل میں ریاکاری ہو، نمود ہو، دکھاوا ہو، وہ بھی عمل اللہ کے ہاں مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کو بشارت سنا دو. کس چیز کی؟ جنتوں کی بشارت سنا دو. یہاں اللہ رب العالمین نے جنتوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ بسا اوقات اعمال انسان جب بہت کیے رہے گا، اچھے اچھے اعمال انجام دیے رہے گا دنیا میں، تو بسا اوقات آخرت میں کئی جنتیں نصیب ہوں گی. کئی جنتیں نصیب ہوں گی. جسے 8 جنت کے دروازے ہیں تو کسی کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین نعمتیں نوازے گا ان کے اعمال کی بنیاد پر. تو اللہ رب العالمین نے کہا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو جنتوں کی بشارت سنا دو، ایسے جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ خوبصورتی بیان ہے. یہاں خوبصورتی بیان ہے کہ اس کے نیچے جہاں انسان قیام پذیر ہو، ایک حویلی ہو، گھر ہو، مکان ہو، بھی جنت کا مکان، اس کے نیچے نہریں جاری ہو، یہ خوبصورتی کی نشانی ہے. اور جنت جو نہریں ہوں گی اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ نہروں میں کیا کیا جاری ہوں گی. پانی جاری ہوگی، دودھ جاری ہوں گی، اور ایسے ہی شہد، اور ایسے ہی شراب کی نہریں ہوں گی. شراب دنیا کی طرح نہیں، اس میں نشہ نہیں ہوگا، اس میں طاقت ہوگی، قوت ہوگی، لیکن نشہ نہیں ہوگا. تو یہ 4 چیزوں کی نہریں وہاں جاری ہوں گی. جنت کے نیچے نہریں جو جاری ہوں گی وہ 4 چیزوں کی نہریں ہوں گی. تو آپ دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے، بشارت دی ہے مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، کہ جب بھی وہ رزق دیے جائیں گے جنت کے اندر تو یہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ایسی رزق تو ہمیں اس سے پہلے بھی دی گئی تھی، نوازی گئی تھی. تو اس میں 2 تفسیر اہل علم کہتے ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ جنت میں جنتی جب رہیں گے تو ان کو نعمتیں نوازی جائیں گی، پھل مختلف قسم کے نوازے جائیں گے. تو کہیں گے ابھی تو مجھے اس طرح کے پھل ملے تھے. تو فرشتے کہیں گے ارے ذرا چکھو تو، یہ وہی پھل تو نظر آ رہے ہیں، یہ وہی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، رزق نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا ذائقہ کچھ مختلف ہے، پہلے پھل سے مختلف ہے. بھلے وہ ایسے نظر آ رہا ہے لیکن پہلے پھل سے مختلف ہے. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو پھل رکھے ہیں، سیب ہے، انگور ہے، اور دیگر بھی بہت سارے پھل ہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں. تو جنت میں بھی وہی پھل ہوں گے، لیکن اس کی کوالٹی، اس کا ذائقہ، اس کا مزہ دنیا کے پھلوں سے کہیں گنا زیادہ ہوگا اور اس کا ذائقہ مختلف ہوگا. دونوں تفسیریں اہل علم نے کی ہیں. دونوں تفسیریں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لیس فی الجنۃ شیء یشبہ ما فی الدنیا الا الاسماء، جنت میں جو بھی پھل ہوں گے، جو بھی نعمتیں ہوں گی، جو بھی رزق ہوگا، دنیا کی طرح اگر ہوگا تو صرف نام کے لیے ہوگا. نام وہی ہوگا لیکن اس کا ذائقہ، اس کا مزہ اور اس کے اندر جو طاقت قوت ہوگی وہ بالکل مختلف ہوگا. نام صرف ہوگا لیکن اصل جو کوالٹی ہے وہ الگ ہوگی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنتیوں کو جنت میں وہ نعمتیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں جنتیوں کے لیے کہ نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی دل میں ویسا تصور آیا ہوگا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی. یہ تو معمولی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں سوچ سکتے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کوالٹی کیا ہوگی، نہیں معلوم.
تو یہ چیزیں ہیں جنت کے بارے میں جو نعمتیں ملیں گی ان کے بارے میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اس کے بعد وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ ایسے جنتیوں کے لیے اس جنت میں پاک بیویاں ہوں گی۔ قرآن کریم کی دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے پاک بیویوں سے مراد کیا ہے، یہ حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، ان کو گندا خون نہیں آئے گا۔ اور ایسے ہی جو بد اخلاقیاں ہیں، بد زبانیاں ہیں، ایسے ہی انسان کے ہاں حسد، کینہ، کپٹ، جلن پیدا ہوتی ہے دنیا کے اندر ہے، ان ساری بیماریوں سے وہ عورتیں پاک ہوں گی جنت کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان جنتوں میں جو عورتیں پیدا کرے گا، حور عین یا اور جو بھی عورتیں رہیں گی، اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا اگر دنیا کے اندر ایک بار وہ جھانک دیں تو پوری دنیا روشن ہو جائے اور پوری دنیا میں خوشبو بھر جائے۔ اور آگے فرمایا ان عورتوں کا جو دوپٹہ ہے، دوپٹہ دنیا میں جو کچھ ہے ان چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ان کا دوپٹہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ نعمت کا عالم ہوگا آخرت میں جو اللہ رب العالمین نعمتیں نوازے گا جنتیوں کو۔ ایک عورت کا جو دوپٹہ ہے اس دوپٹے کے برابر بھی دنیا نہیں ہے، اس دوپٹے کے برابر بھی دنیا نہیں، دنیا کی نعمتیں نہیں، اس کی قیمت کے برابر بھی نہیں۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے کہا اللہ رب العالمین نے پاک بیویاں ہوں گی، تو دنیا کی بیویاں ہوں گی اور اسی جنت میں حور عین کے طور پر بھی اللہ رب العالمین نوازے گا۔ تو ان کے ہاں یہ جو تھوک ہے، نزلہ ہے اور اسی طرح پیشاب پاخانہ ہے اور بھی بدبو جو انسان کے ہاں دنیا کے اندر لاحق ہوتی رہتی ہیں، یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین عورتوں کو، انسان کو پاک رکھے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جنت میں ہمیشہ رہنے کا معنی یہ ہے کہ اب جنت میں جانے کے بعد اب کوئی اور آپشن نہیں رہے گا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایسے ہی جو کافر جہنم میں چلے گئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اب جہنم سے نکلنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، یہ چند نعمتوں کا ذکر ہے یہاں۔ آگے دیگر آیتوں میں اللہ رب العالمین جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں آئیں گی اللہ رب العالمین تذکرہ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت اور اس کی نعمتیں نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔